ہمارے جو موسٹ آف دا لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آیا ہوپ فل ہیں یا ہوپ لیس ہیں. تو اگر آپ آف دا بورڈ دیکھیں گے نا لوگوں کو تو وہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یار اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہے کسی نہ کسی ماضی کے آپ کے گناہ کے اوپر, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ نا بائی ڈیفالٹ یہ آنسر ملتا ہے. جبکہ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی معافی مانگ بھی لیں تو شیطان ہمیں اس چیز کے اوپر لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جبکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, مجھے اصل میں ایک سوال آیا تھا اسی کے اوپر کہ میں نے بہت کوشش کی اور اپنا استغفار بھی کیا, توبہ بھی کی, لیکن نا مجھے نا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا, وہ گلٹ رہتا ہے, گلٹ رہتا یہ ایف اے کیو ہے بیسیکلی, یہ ایک نا شدید گلٹ رہتا ہے. تو آئی واز تھنکنگ, اور مجھے نا بیٹھے بیٹھے ایک دم خیال آیا کہ اگین انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ تھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے سوچ کے کہ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نے کسی کا قتل تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ایک نبی تھے جن سے نا قتل ہو گیا تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور وہ جب انہوں نے مکہ مارا اور ہی واز ڈیڈ پرسن, اور فوراً سے انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے. اور پھر قال رب اغفر لی. آپ ان کا یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسا تھا کہ آیت ہے رب اغفر لی, قال رب اغفر لی. انہوں نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دیں. اگلے الفاظ ہیں فغفر لہ. اللہ اکبر. اگلے ایگزیکٹلی فغفر لہ. اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ فا اور سما میں فرق ہے. سما ہوتا ہے دین اور پھر اور کچھ وقت, یعنی سما میں کچھ ٹائم ہوتا ہے, اور جو فا جس کا نارملی ہم ترجمہ پس کر دیتے ہیں اور کہیں استعمال نہیں کرتے ہم پس, تو فا از کوئکر. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ کیوں اتنا پریشان ہیں, اور آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں. تو شیطان اصل میں نا ایک دو چیزیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا مطلب کہتا ہے کہ یار تو نا بڑا اچھا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق تھا, تجھے تو علم بھی تھا, تو نماز بھی پڑھتا ہے, تو حجاب بھی کرتی ہے, پھر تو نے یہ کیسے کر لیا, پھر تو نے گانا سن لیا, کسی کے ساتھ بات کر لی, یا جو بھی ایکسٹریم ہے. تو اب دیکھنا اب وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نا اب تجھے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. حالانکہ ایسا پھر اگین ما یفعل اللہ بعذابکم. ایکچولی نا یہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نا بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, اینڈ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ فار دا ریڈرز اینڈ دا اسٹوڈنٹس آف نالج ٹو ریڈ دس بک, تلبیس ابلیس. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے چال چلتا ہے, یہ علماء کو جو ہے کیسے ٹریپ کرتا ہے, گناہ گاروں کو کیسے پکڑتا ہے. اور دیکھیں اپنے پرانے گناہوں کو سوچنا یا ذہن میں آ جانا, اٹس اے گڈ تھنگ فار یو ٹو بی ہمبلڈ کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, کہیں پکڑی نہ ہو جائے. لیکن اگر وہ گناہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے نا, اور آپ نے استغفار بھی کر لی ہوئی ہے, توبہ بھی کر لی ہوئی ہے, تو پھر یہ غلط کام ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہی ٹریپ ہے ایکچولی. تو یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا, اور امید اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں نے توبہ کر لی ہے, اور میں جو پہلے گناہ کرتا تھا الحمدللہ اب میں وہ گناہ چھوڑ چکا ہوں.